اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ نے کسی کے لیے کتنا کیا ہے، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کی جتنی حقیقت ہے اس کی اتنی ہی طلب عطا فرما، اور آخرت کی جتنی وسعتیں ہیں ان کے مطابق جد و جہد کی توفیق عطا فرما۔ اگر ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تھام رکھا ہے۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو بس سفر کا حصہ ہیں۔ جو مانگتے نہیں رب سے وہ مانگتے ہیں سب سے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس کے آنسو تمہارے لیے سزا بن سکتی ہے۔ بے زبانوں کے ساتھ ہمدردی رکھیے، یہ بنا لفظوں کے دعا دیتے ہیں۔ خاموشی بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس سے دھوپ بہت بہتر ہے۔ دیکھو حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا جن پر آپ چلتے رہے۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کریں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہوں وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ ابھی ایسے لفظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے اور نہ ہی تبدیل۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر ہو، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، یہ تیرا بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ بڑے ہی گھاٹے کا سودا ہے یہ سانس لینا بھی، عمر بڑھتی ہے اور زندگی کم ہو جاتی ہے۔ جو چاہیے وہ تہجد کے وقت مانگیں۔ نبی پاک نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے جہنم میں آگ کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔ جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔
रसूल पाक ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह से डरते रहो और कमाई में हलाल तरीका इख्तियार करो, इसलिए कि कोई आदमी अपनी मुकद्दर की रोज़ी पूरी करने से पहले दुनिया से जाने वाला नहीं। लिहाजा हलाल चीज़ों को इख्तियार करो और हराम को छोड़ दो। बेटियां अजीब शे होती हैं, जब घर में होती हैं तो पता ही नहीं चलता कि क्या कुछ घर में सिर्फ उनकी वजह से है, और जब चली जाती हैं तो पता चलता है कि उनके बगैर तो घर में कुछ था ही नहीं। 3 चीज़ें अगर दी जाएं तो मना कर दो, खुशबू, तकिया और दूध। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह बकरा पढ़ी उसको जन्नत का ताज पहनाया जाएगा। मेरी चाहत और ख्वाहिश है कि मेरी उम्मत के हर फर्द के दिल में सूरह यासीन हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स रात को वज़ू करके सोए तो एक फरिश्ता उसके पास रात गुजारता है। जब वो शख्स उठता है तो वो फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह, अपने फलां बंदे की मग़फ़िरत फरमा क्योंकि वो वज़ू करके सोया है। रसूल पाक ने फरमाया, अगर कोई आदमी खजूर खैरात करके दोज़ख से बच सकता है तो उसको चाहिए कि अपनी जान को दोज़ख से बचा ले। बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, तेरी मर्जी है उसकी हिफाजत कर या उसे छोड़ दे। क़यामत के दिन मोमिन की मीज़ान अमल में अच्छे अखलाक से ज़्यादा वज़नी कोई चीज़ न रखी जाएगी। रिश्तों के मोतियों की जब डोर टूटती है तो दोबारा जोड़ने से छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती बिखर ही जाते हैं। गलत फहमी अगर दिल में ज़्यादा देर रहे तो बदगुमानी को जन्म देती है और बदगुमानी फासलों का बाइस बनती है। सिर्फ रब की ज़ात ऐसी है जो माफ़ी मांगने पर ये नहीं पूछता कि गलती क्यों की थी। कुछ लोग इतना अच्छा सबक देते हैं कि फिर सारी ज़िंदगी किसी और से कुछ सीखने की तलब ही महसूस नहीं होती। ज़िंदगी अच्छे अखलाक और बेहतरीन लहजे की मोहताज है। कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बुरों की सोहबत बुरा बना ही देती है। हमने वालिदैन को जहेज में वो सब चीज़ें भी देते देखा है जो उनके अपने घर में भी नहीं थी। हकीकत को कबूल कर लो, हमदर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाज़ दुख इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। वक्त का तो काम है गुजरना, बुरा हो तो सब्र करो, अच्छा हो तो शुक्र करो। कुछ इंसान बिच्छू तबीयत के मालिक होते हैं, आप उनसे चाहे जितनी मर्जी नेकी कर लें, आखिरकार वो डंक ही मारेंगे और यही उनकी फितरत होती है। ख़तरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैंने ताले से सीखा है वफ़ा का हुनर, टूट जाता है पर चाबी नहीं बदलता। एक गलत इंतखाब आपके चेहरे की रौनक छीन लेता है। औरत दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जिससे प्यार भी करो तो वो डर जाती है। औरत के पेट से निकलकर, औरत के पेट में पलकर, औरत की जवानी खाकर मर्द कहता है ये औरत चीज़ ही खराब है। गुरूर अच्छा नहीं किसी भी शे पे, यहाँ जलती लकड़ी भी कभी पेड़ हुआ करती थी। आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। किसी पर एतमाद करो लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि कभी कभी आपके अपने दांत ही आपकी अपनी ज़बान काट देते हैं। ऐसा कोई ज़ख्म नहीं जिसकी दवा सजदे में ना हो। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर चाट लेते। बस मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था। अगर पल भर को भी मैं बेज़मीर हो जाता, यकीन मानो कब का अमीर हो जाता। रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। शिकायतें हों तो दिल का गुबार निकल जाता है। शिकायतें अगर खामोशी अख्तियार कर लें तो फासलों का सबब बन जाती हैं। काश सड़कों की तरह ज़िंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता, आगे ख़तरनाक मोड़ है। कुछ लोगों को लगता है कि हम उनकी हकीकत से अनजान हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमसे बेहतर उनकी असलियत और हकीकत और कोई नहीं जानता। हमारी खामोशी मजबूरी नहीं बल्कि
تم کو مہلت ہے کہ تم سدھر جاؤ۔ سب سے بڑی دلیری یہ ہے کہ بندہ خود کو وہی ظاہر کرنے کی جرت کرے جو وہ واقعی میں ہے۔ ایک بات تو سچ ہے، اگر کسی نے ہر دکھ درد میں ساتھ دیا ہے تو وہ صرف موبائل ہے۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ لوگوں کو جتنی مرضی وضاحتیں دے دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ لوگ پہلے عزیز بناتے ہیں، پھر ذہنی مریض۔ اکثر راستہ سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔